السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، مسلمان بنایا، بحیثیت انسان کے اگر ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ کے کام انجام پا جاتے ہیں، تو ہمارے گناہوں اور نافرمانیوں کو مٹانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سال کے اندر ہمیں خیر اور بھلائی کے بہت سے مواسم عطا کیے۔ وہ خیر اور بھلائی کے مواسم کہ جن کے اندر انسان اگر اس کی اہمیت کو سمجھ کر ان کی قدر کر لے جائے، جس کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، ان مواسم میں سے ایک بہترین موسم ہے، بلکہ سب سے عظیم موسم، سب سے برتر موسم ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ عشرے ذی الحجہ کا مہینہ مکمل بڑی عظمت کا مہینہ ہے، اور اس کے شروع کے 10 دن نہایت ہی عظیم ہیں، نہایت ہی قدر والے ہیں۔ اور اس کی عظمت اور قدر و منزلت کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھایا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورۃ الفجر کے اندر فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 دنوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں لیالی سے مراد یہاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن دراصل یہ نیکیوں کے کمانے کے مرکز ہیں، سینٹر ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر عبادتوں اور نیکیوں کے جتنے بھی تصور ہم کر سکتے ہیں، جتنا میدان عبادت اور نیکی کمانے کا ہے، وہ سارا کا سارا میدان آ کر کے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نمازوں کا معاملہ، روزوں کا معاملہ، صدقات و خیرات، اسی طریقے سے غریب مسکین محتاج کا خیال رکھنا، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام، دعا و استغفار، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بندے مومن کے لیے یہ میدان کھلے ہوئے ہیں کن دنوں کے اندر؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی ہم قدر کریں اور ان کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں اکٹھا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ دیکھیں، جب بات آئی ہے صلاۃ سے متعلق، نماز سے متعلق، تمام قسم کی نمازیں جن کو آپ فرائض کے علاوہ دیگر دنوں میں انجام دیتے رہے ہیں، اگر انہیں آپ اس ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر انجام دیں گے، یقیناً ان کا ثواب اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ آپ کو ملے گا۔ صدقے خیرات، اسی طریقے سے روزے جنہیں آپ غیر دنوں کے اندر انجام دیتے تھے، اگر ان 10 دنوں کے اندر انجام دیں گے، ان کا ثواب اجر آپ کو زیادہ ملے گا، اور یہ نیکیاں اور یہ اجر و ثواب کے وسائل اللہ رب العالمین کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوں گے۔ ان دنوں کے اندر کی نیکیاں اللہ رب العالمین کو ان دنوں کے علاوہ میں انجام پانے والی نیکیوں اور عبادت سے کہیں زیادہ محبوب ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فی احب الی اللہ من هذه الايام، یعنی العشر، یعنی ایام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر جتنے بھی اعمال، نیکیاں، جتنے بھی کار خیر انجام دیے جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ کوئی دن نہیں ہے کہ جن کے اندر ان دنوں میں جو نیکیاں انجام دی جاتی ہیں، جو خیر کے کام انجام دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب ہوں جتنے ان دنوں کے اندر انجام پانے والے امور ہیں، انجام پانے والی نیکیاں ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا
قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کا جہاد بھی ان 10 دنوں کی نیکیوں کے برابر نہیں، الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص اپنی جان ہتھیلی پر لے گیا، اپنا مال بھی اپنے ساتھ لے گیا، اور جان اور مال دونوں کو قربان کر دیا، کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آیا، تو اب اس شخص کا عمل اللہ کے نزدیک اور نیکیاں جو انجام پاتی ہیں ان 10 دنوں کے اندر، اس کے مقابلے میں اس بندے کا یہ عمل زیادہ محبوب ہوگا، یہ بڑھ کر کے ہوگا۔ چنانچہ یہی وہ 10 دن ہیں جن 10 دنوں کے اندر تمام قسم کی نیکیوں کو انجام دینے کے مواقع ہیں۔ انہی 10 دنوں کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے مخصوص جانوروں کی مخصوص دنوں کے اندر قربانیاں پیش کرتا ہے، جس کی شروعات یوم النحر سے ہوتی ہے، اور یہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑا عظیم دن ہے۔ اسی طریقے سے انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن، جس دن کی حاجی لوگ مختلف جہاد سے آ کر کے عرفہ کے میدان میں اکٹھا ہوتے۔ کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ وہاں اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گریوزاری کرتے، دعائیں کرتے، استغفار کرتے، رب سے اپنی جو بھی خواہشیں حلال قسم کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں اور اپنے نافرمانیوں پر اللہ رب العالمین کے حضور پشیمان ہوتے ہیں، رب سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو سب کچھ تیاگ کر کے اس میدان کے اندر اکٹھا ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حاجی لوگ عرفہ کے میدان میں اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے وسیلے اختیار کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن غیر حاجیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کی برکت سے، عرفہ کے دن کی برکت سے محروم نہیں رکھا۔ چنانچہ مسنون ہے، مستحب ہے، بہتر ہے غیر حاجیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کو حج کی سعادت نہیں ملی، حج کو نہ جا سکے، جہاں کہیں بھی ہیں اپنے ملکوں کے اندر، اپنے وطن کے اندر، اپنے گھروں میں، وہ یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ ایک دن کا روزہ، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور اسی طریقے سے ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، ابن حبان وغیرہ کی مختلف احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ روایت مذکور ہے، اور اس حدیث کی صحت کے لیے ہی کافی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 1 سال کے، گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ایک دن کے روزے کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کے مغفرت کا بہانہ اللہ رب العالمین نے دے دیا، اور عرفہ کے دن کا 1 روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا 1 روزہ، اتنی بڑی برکت کا حامل اللہ رب العالمین نے اسے بنا دیا کہ ایک دن کے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے 1 سال کے گناہوں کا اور اسی طریقے سے آنے والے 1 سال کے گناہوں کا اللہ رب العالمین کفارہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک دن کے روزے کی وجہ سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مٹا دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ یاد رہے اللہ کی رحمت بے پایا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کس بہانے سے کب اپنے بندے کو نواز دے اور اس کی مغفرت کا جتن کر دے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لہذا ہمیں ان مواسم کو اور ان مواقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عرفہ کے دن کا روزہ
سعودیہ کے اندر جو لوگ ہیں اور سعودیہ کے اطراف میں جو بستے ہیں وہ تو ماشاء اللہ سعودیہ جس وقت اعلان کرتا ہے بھی یہاں چاند کا اعلان ہو گیا، یہاں ہلال کمیٹی نے رؤیت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ بھائی خلاص عید جو ہے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، سارے لوگ تسلی ہو جاتی ہے، وہیں سے گنتی شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی اب 9واں جو دن ہوگا وہ عرفہ کا دن ہوگا اور اس دن یہ روزہ ہمیں رکھنا ہے، 10واں دن قربانی کا دن ہوگا، کوئی اختلاف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن ٹینشن اور پریشانی آتی ہے ان ممالک کے اندر جو ممالک سعودیہ سے مشرق یا مغرب کے آخری کناروں پر ہیں، دور دراز کے علاقے جہاں پر رات اور دن کا فرق ہے، جہاں پر نمازوں کے اوقات کا فرق ہے، جہاں پر جن ملکوں کے اندر ان کی جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے ان کے فیصلے کے مطابق چاند ایک دن پہلے یا ایک دن بعد یا 2 دن بعد نظر آتا ہے، ایسی صورت میں ان ملکوں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے مسلمان عرفہ کے دن کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ کیسے رکھیں گے؟ اس کے بارے میں میں زیادہ بات نہ کر کے شیخ یہاں کے سعودی عربیہ کے بڑے معروف اور پوری اسلامی دنیا کے بڑے معروف پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان محتاج تعارف نہیں، بڑی معروف شخصیت گزری ہے شیخ کے اللہ رب العالمین غریق رحمت فرمائے اور ان کے قبر کو جنت کی کیاری بنائے، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ۔ شیخ سے اسی سلسلے میں جو ہے کچھ یہاں عرب جو دوسرے ملکوں کے اندر رہتے ہیں سفیر بن کر کے یا کسی بھی اعتبار سے انہوں نے سوال کیا کہ شیخ ہم لوگ جو ہے ایسے ممالک کے اندر ہوتے ہیں جو سعودیہ کی سرزمین سے دور ہیں اور جن کے یہاں مطالعے کا اختلاف ہے، جن کے یہاں رمضان کے روزے اور عیدیں سعودیہ کے اعتبار سے جو ہے 1 دن یا 2 دن بعد منائی جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ ممالک کہ جہاں پر 1 دن پہلے روزہ رکھا جاتا ہے، 1 دن پہلے عید منائی جاتی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم لوگ ان ملکوں کے اندر ہیں جبکہ ہم سعودیہ کے باشندے ہیں، اب ایسی صورت میں ہمارا روزہ کیا سعودیہ کی رؤیت ہلال کے روشنی میں ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے، عید یہاں کے اعتبار سے منائیں گے، عرفہ کے دن کا روزہ یہاں کے اعتبار سے رکھیں گے، یا جس ملک کے اندر جس ایریا میں ہم رہتے اور بستے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے اور عید منائیں گے اور اسی طریقے سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ دراصل یہ مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جیسا کہ لوگوں کا اختلاف چلا آ رہا ہے کہ بھئی پوری دنیا کا چاند ایک مانا جائے یا دنیا کے چاند کا جو ہے الگ الگ رؤیت کے اعتبار سے الگ الگ جو ہے اس کے دن ہوتے ہیں، اسی پر اس کا انحصار ہے۔ بہرحال شیخ نے کہا صحیح بات اور درست بات تو یہ ہے کہ مطالعے کے اختلاف کا لحاظ رکھا جائے گا، یعنی دنیا کے اندر چاند کے نکلنے کا جو مطلع ہوتا ہے یہ مختلف ہوتا ہے، یعنی کچھ ملکوں کے اندر چاند نظر آتا ہے اور سیم اسی دن کچھ ممالک کے اندر بہت سے علاقوں میں چاند نظر نہیں آتا۔ بہرحال مثال کے طور سے اگر مکے کے اندر رؤیت ہلال کمیٹی نے چاند دیکھا اور اعلان کر دیا کہ بھئی خلاص ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے یا رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو اب یہاں کے لوگ اس کے اعتبار سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ اگر ذی الحجہ کا اعلان ہو گیا تو خلاص اب اسی اعتبار سے یہاں کے باشندے اور جہاں تک یہ مطلع ایک ہوتا ہے وہاں کے لوگ یہیں کا اعتبار کر کے وہیں سے گنتی شروع کریں گے، اور جب یہاں یوم عرفہ ہوگا، 9ویں ذی الحجہ ہوگی، حاجی لوگ عرفات کے میدان میں ہوں گے، غیر حاجی لوگ جو حج پر نہیں گئے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہیں، اپنے وطن کے اندر ہیں، ان کے لیے مستحب اور بہتر ہے کہ عرفہ کے دن کا 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھیں۔ یاد رہے عرفہ کا دن خیر اور برکت کا حامل دن ہے، بڑی ہی خوبیوں کا حامل دن ہے، اور یہ دن کس دن ہوتا ہے؟ 9ویں ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ اب اگر کسی ملک کے اندر کسی علاقے کے اندر کے اعتبار سے یہ دن مکہ کے اندر مکہ کی رؤیت کے اعتبار سے مثال کے طور سے کسی ملک کے باشندوں نے 1 دن پہلے جو ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا، تو اب ان کے یہاں جب مکہ میں 9ویں ذی الحجہ ہوگی، ان کے ملکوں کے اندر 10ویں ذی الحجہ ہوگی، اور 10ویں ذی الحجہ عید کا دن ہوتی ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ شیخ کہتے ہیں اگر کسی ملک کے اندر کسی ایریا کے اندر چاند 1 دن پہلے نظر آ گیا تو ان کے یہاں ان کے اعتبار سے
جو 9ویں ذی الحجہ ہوگی، گرچہ سعودیہ کے اندر ابھی عرفہ کا دن نہیں آیا ہے، 9ویں ذی الحجہ نہیں ہوئی، بلکہ یہاں پر 8ویں ذی الحجہ ہے، یوم الترویہ ہے، تو وہ لوگ اسی دن روزہ رکھیں گے، اور جب یہاں پر عرفہ کا دن ہوگا وہ ان کے یہاں 10ویں ذی الحجہ ہوگی، جو عید کا دن ہوگا، عید کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے وہ ممالک جن کے یہاں ایک دن پیچھے چاند نظر آتا ہے، وہ اپنے اعتبار سے اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے۔ جب سعودیہ کے اندر 9ویں ذی الحجہ ہوگی، عرفہ کا دن ہوگا، ان ممالک کے اندر وہ جو ہے 8ویں ذی الحجہ ہوگی، تو وہ لوگ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے بعد ان کے اعتبار سے جو 9ویں ذی الحجہ ہوگی اس دن وہ لوگ روزہ رکھیں گے۔ یہ درست بات ہے۔ شیخ کہتے ہیں کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأیتموہ فصوموا، جب چاند دیکھو تو چاند دیکھ کر روزہ رکھو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب چاند دیکھو تو چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا بند کر دو۔ اور یہ لوگ شیخ کہتے ہیں وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُرَى فِي جِهَتِهِمْ، یہ لوگ ان کے علاقوں میں، ان کے ایریاز میں چاند نظر نہیں آیا، لم یکونوا یرونہ، تو جب ان کے علاقوں میں چاند نظر نہیں آیا تو بھلا وہ کیسے روزہ رکھیں؟ اور یہاں کے اعتبار سے وہ کس طریقے سے یوم عرفہ کے دن کا اعتبار کریں؟ وَكَمَا أَنَّ النَّاسَ بِالْإِجْمَاعِ، اور شیخ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اجماعی مسئلہ یہ ہے، متفقہ مسئلہ یہ ہے، سارے لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس طریقے سے یعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس فی کل منطقۃ بحسبها، کہ جس طریقے سے جو ہے فجر کا طلوع، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا ہر علاقے میں مختلف ہوتا ہے، اور ان علاقوں کے لوگ اپنے اعتبار سے سورج نکلنے اور شام کے ڈھلنے کو مانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے شیخ کہتے ہیں فَكَذَلِكَ التَّوْقِيتُ الشَّهْرِ، مہینے کا جو ٹائم ٹیبل ہے، یہ تو دنوں کے ٹائم ٹیبل میں جس طریقے سے ملکوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے، نمازوں کے اوقات آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، سعودیہ اور مکہ کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے اس کا اعتبار آپ کرتے ہو، تو اگر وہی سارا سلسلہ چلتا چلتا دنوں کا اختلاف مہینے پر جب آیا تو مکمل 1 دن کا فرق ہو سکتا ہے، مکمل 2 دن کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے دن کے اندر ٹائم ٹیبل کے اختلاف کو مانا ہے، سورج ڈھلنے، سورج نکلنے، صبح و شام کے ہونے کے اختلاف کو آپ مانتے ہیں ان ایریاز کی بنیاد پر، تو پھر آپ کو چاہیے کہ مہینے کا جو ٹائم ٹیبل ہے اس میں جو اختلاف نظر آتا ہے اسے بھی آپ تسلیم کریں، اور مہینے کے اختلاف کو بھی آپ مانیں۔ اور جب آپ مہینوں کے اختلاف کو مانیں گے تو پھر گویا کہیں یہ ہوگا کہ 1 دن پہلے یا کچھ ایریوں میں 1 دن بعد سعودیہ کے اعتبار سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آئے گی، لہذا وہاں کے باشندگان اپنے ایریاز، اپنے علاقے، اور وہاں کی اگر کوئی ذمہ دار حکومت کی کوئی ٹیم ہے تو ان کے اعلان کے مطابق وہاں روزہ رکھا جائے گا، وہاں افطار کیا جائے گا، وہاں عید منائی جائے گی، اور وہاں اسی طریقے سے 9ویں ذی الحجہ کا روزہ وہاں ان ملکوں کے اعتبار سے رکھا جائے گا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجموع الفتاویٰ کے اندر شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ مذکور ہے۔ اسی طریقے سے اور متعدد مواقع سے بعض لوگوں نے شیخ سے یہی سوال کیا تو شیخ نے یہی جواب دیا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان یہ جو مسائل اجتہادی مسائل ہیں، ان کی بنیادوں پر اگر اختلاف ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں اس اختلاف کی وجہ سے آپس میں منتشر ہونے سے محفوظ فرمائے، اور اس اختلاف کی وجہ سے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھاپن سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علاقوں کے معتبر اور مستند اور موثوق ثقہ جو علماء ہیں ان کی رہنمائی کے مطابق ہم چلیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء ربانیین کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی رہنمائیوں کے مطابق قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو باتیں کرنے والے علماء ربانیین ہیں
ان کی رہنمائی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ اس خیر اور بھلائی کے موسم کو ہم غنیمت جانیں اور اس کے اندر نیکی اور بھلائی کے جتنے بھی میدان ہیں اس کے اندر ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر کے نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، میرے سامعین اور میرے ناظرین کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق دے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور کرے کہ جس سے اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وجزاکم اللہ خیرا، فی امان اللہ۔